شیراز کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک غریب خاندان رہتا تھا۔ اس خاندان میں ایک بچہ تھا جس کا نام حسن تھا۔ حسن ایک نہایت ذہین اور متجسس بچہ تھا۔ اس کی والدہ ایک سادہ عورت تھیں جو اکثر دن بھر کھیتوں میں کام کرتیں، اور اس کے والد ایک چھوٹے موٹے تاجر تھے۔ حسن کو شروع سے ہی کتابوں کا بہت شوق تھا۔ وہ گاؤں کی چھوٹی سی مسجد کے مدرسے میں جاتا اور وہاں کے مولوی صاحب سے قرآن اور حدیث کی تعلیم حاصل کرتا۔ مگر حسن کی جستجو صرف دینی علوم تک محدود نہیں تھی۔ وہ ہمیشہ دنیاوی علم حاصل کرنے کا بھی خواہشمند تھا۔ مدرسے کے مولوی صاحب نے حسن کی قابلیت کو پہچان لیا اور اس کی حوصلہ افزائی کی کہ وہ علم کے مزید دروازے کھولے۔ ایک دن حسن نے اپنے والد سے کہا، ابا جان، میں علم کی تلاش میں دنیا کے بڑے شہروں میں جانا چاہتا ہوں۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ دنیا میں کیا کچھ ہے اور کیسے میں اپنے گاؤں کے لوگوں کی مدد کر سکتا ہوں۔ اس کے والد نے مسکراتے ہوئے کہا، بیٹا، تمہارا ارادہ بہت نیک ہے، لیکن ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں کہ تمہیں دور دراز کے شہروں میں بھیج سکیں۔ حسن نے ہمت نہیں ہاری اور اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے یہ فیصلہ کیا کہ وہ کسی بھی قیمت پر علم حاصل کرے گا۔ چند دن بعد حسن نے اپنی ماں سے اجازت لی اور علم کی جستجو میں شہر بغداد کی طرف سفر کا آغاز کیا۔ بغداد اس وقت دنیا کا سب سے بڑا علمی مرکز تھا، جہاں دنیا بھر کے دانشور اور علماء آتے اور مختلف علوم میں بحث و مباحثہ کرتے تھے۔ حسن نے ایک طویل اور مشکل سفر طے کیا۔ راستے میں اسے بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ کبھی کبھی اسے بھوکا سونا پڑتا تو کبھی وہ بے سر و سامانی کی حالت میں کھلے آسمان کے نیچے رات گزارتا۔ لیکن اس کا ارادہ مضبوط تھا اور اس کی نگاہ ہمیشہ علم کے حصول پر مرکوز رہتی۔ آخرکار جب حسن بغداد پہنچا تو اس نے وہاں کی عظیم درسگاہوں اور مدارس کو دیکھا۔ بغداد کی گلیاں علم و حکمت سے بھری ہوئی تھیں۔ وہاں مختلف موضوعات پر علمی مباحثے ہوتے اور کتابوں کے بازار ہر طرف لگے ہوتے تھے۔ حسن کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ حسن نے بغداد کے معروف مدرسے میں داخلہ لیا۔ وہاں کے اساتذہ بہت قابل اور علم کے متلاشی لوگوں کو علم کی گہرائیوں میں لے جانے والے تھے۔ ان میں سے ایک استاد کا نام شیخ عبد الکریم تھا، جو علم الفلسفہ اور علم الکلام میں مہارت رکھتے تھے۔ انہوں نے حسن کی قابلیت کو فوراً بھانپ لیا اور اسے اپنے شاگردوں میں شامل کر لیا۔ حسن نے شیخ عبد الکریم سے فلسفہ، منطق اور حکمت کے اسباق سیکھے۔ وہ دن رات کتابوں میں غرق رہتا اور ہر سوال کا جواب پانے کی کوشش کرتا۔ لیکن اس کے دل میں ایک بات ہمیشہ موجود رہتی تھی کہ کیا علم کا مقصد صرف کتابوں تک محدود رہنا ہے؟ کیا علم کا اصل خزانہ صرف الفاظ میں چھپا ہے یا یہ کوئی اور شے ہے؟ ایک دن حسن نے اپنے استاد سے یہ سوال کیا، استاد محترم، میں نے بہت سی کتابیں پڑھیں اور اب سے بہت کچھ سیکھا، لیکن کیا یہ تمام علم ہی اصل خزانہ ہے؟ شیخ عبد الکریم مسکرائے اور بولے، بیٹا، علم کا خزانہ صرف کتابوں میں نہیں ہوتا۔ علم تب خزانہ بنتا ہے جب تم اسے اپنی زندگی میں استعمال کرو، اس سے دوسروں کی مدد کرو اور اسے انسانیت کی بھلائی کے لیے وقف کر دو۔ علم کا حقیقی خزانہ تمہارے اندر ہوتا ہے جب تم اسے دوسروں کے لیے استعمال کرتے ہو۔ یہ بات حسن کے دل میں بیٹھ گئی۔ اس نے عہد کیا کہ وہ اپنے علم کو لوگوں کی بھلائی کے لیے استعمال کرے گا۔ حسن نے بغداد میں چند سال گزارے اور اپنے استادوں سے بہت کچھ سیکھا۔ لیکن ایک دن اسے احساس ہوا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ وہ واپس اپنے گاؤں جائے اور وہاں کے لوگوں کو علم کی روشنی دے۔ وہ واپس اپنے گاؤں پہنچا تو دیکھا کہ گاؤں کے لوگ اب بھی جہالت کے اندھیروں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ وہ بیمار ہوتے لیکن علاج کے لیے کوئی علم نہیں ہوتا تھا۔ بچے تعلیم سے محروم تھے اور لوگوں کو زندگی کی اہم بنیادی چیزوں کا علم نہ تھا۔ حسن نے اپنے گاؤں کے لوگوں کو جمع کیا اور ان سے کہا، میرے پیارے گاؤں کے لوگوں، میں علم کا خزانہ لے کر آیا ہوں۔ میں آپ کو وہ سب کچھ سکھانا چاہتا ہوں جو میں نے بغداد کی عظیم درسگاہوں میں سیکھا ہے۔ گاؤں کے لوگ پہلے تو حیران ہوئے، لیکن جب حسن نے انہیں علم کی روشنی دکھانا شروع کی تو وہ بھی اس کے ساتھ شامل ہو گئے۔ حسن نے بچوں کے لیے ایک مدرسہ قائم کیا جہاں وہ انہیں دینی اور دنیاوی دونوں علوم کی تعلیم دیتا۔ اس نے لوگوں کو طب، زراعت اور روزمرہ زندگی کے مسائل کا حل سکھایا۔ وہ ہمیشہ اپنے استاد کی بات یاد رکھتا کہ علم کا خزانہ تبھی خزانہ بنتا ہے جب اسے دوسروں کے فائدے کے لیے استعمال کیا جائے۔ حسن کا مدرسہ دن بہ دن مشہور ہوتا گیا۔ آس پاس کے گاؤں کے لوگ بھی اپنے بچوں کو تعلیم دلوانے کے لیے حسن کے مدرسے میں بھیجنے لگے۔
حسن نے اپنے علم کی بدولت گاؤں کے لوگوں کے مسائل حل کیے اور ان کی زندگی میں آسانیاں پیدا کیں۔ حسن کے علم کا خزانہ صرف کتابوں اور درس و تدریس تک محدود نہ رہا، اس نے علم کو عملی زندگی میں بھی لاگو کیا۔ وہ کسانوں کو بہتر فصل اگانے کے طریقے بتاتا، مریضوں کا علاج کرتا اور گاؤں کے لوگوں کے درمیان انصاف کے فیصلے کرتا۔ اس کا مدرسہ ایک علم و حکمت کا مرکز بن گیا، جہاں سے لوگ علم کا خزانہ لے کر اپنی زندگی کو بہتر بنا رہے تھے۔ کئی سال گزر گئے اور حسن کا مدرسہ علم کا ایک بڑا مرکز بن چکا تھا۔ اس کی شہرت دور دور تک پھیل چکی تھی۔ ایک دن حسن کے استاد شیخ عبدالکریم کا ایک شاگرد بغداد سے آیا اور حسن سے ملا۔ اس نے کہا، حسن، تم نے جو علم بغداد میں حاصل کیا تھا وہ تم نے یہاں کے لوگوں کو سکھا کر اسے سچ میں ایک خزانہ بنا دیا ہے۔ تم نے علم کو زندہ کر دیا ہے۔ حسن مسکرایا اور بولا، علم کا خزانہ کبھی ختم نہیں ہوتا، یہ جتنا بانٹو اتنا ہی بڑھتا ہے۔ یہ کہہ کر حسن نے اپنی زندگی علم کی خدمت میں وقف کر دی اور ہمیشہ لوگوں کو یہ سکھاتا رہا کہ علم ہی اصل دولت ہے۔ یہ دولت وہ خزانہ ہے جو نہ ختم ہوتا ہے اور نہ ہی اس کا وزن کسی پر بوجھ بنتا ہے۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ علم اصل میں ایک خزانہ ہے جو ہمیں صرف کتابوں میں نہیں ملتا بلکہ ہماری زندگی کے تجربات اور دوسروں کی مدد کرنے میں پوشیدہ ہوتا ہے۔ علم کا مقصد صرف سیکھنا نہیں بلکہ اسے دوسروں کے فائدے کے لیے استعمال کرنا ہے۔